اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ہم حمزہ قطع کہتے ہیں۔ جو مصحف یعنی کہ قرآن پاک کی کاپیز پاکستان اور انڈیا میں پرنٹ کی جاتی ہیں، ان میں حمزہ وصل اور حمزہ قطع میں کوئی فرق ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مصحف جو مڈل ایسٹ یعنی مشرق کے وسطی میں پرنٹ کیے جاتے ہیں، ان میں ان دونوں حمزہ کی شناخت کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں، کیونکہ یہ ان کی زبان ہے، اس لیے وہ ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا فرق ظاہر کیا جائے یا نہ ظاہر کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دراصل 8 یا 9 ایسے اسما ہیں جن کے شروع میں آنے والا حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں نے 3 اسما لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر میں نے لکھا ہے الکتابو، پھر میں نے لکھا ہے اکبرو، اور پھر لکھا ہے احمدو۔ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اکبرو اور احمدو کے حمزہ کے اوپر میں نے اس طرح کا ایک نشان لگایا ہوا ہے، جبکہ الکتابو کے حمزہ کے اوپر میں نے اسے نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل حمزہ قطع کا نشان ہے۔ یہ دراصل عین کا سر ہے، جو ہم عین غین لکھتے ہیں نا، عین، اس کا یہ سر ہے، اس طرح کر کے یہ اس کے سر کا نشان ہے، جسے حمزہ قطع کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ حمزہ قطع کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ جب بھی جس بھی مقام پر آئے گا، اسے اس کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے، لیکن حمزہ وصل جو کہ الکتابوں میں آ رہا ہے، اسے صرف اسی وقت پڑھا جائے گا جب یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہو، ورنہ ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اسی الکتابو سے اگر کوئی جملہ شروع ہوگا تو ہم اسے الکتابو پڑھیں گے، لیکن اگر میں اس سے پہلے ایک حرف عطف لگا دیتی ہوں تو اب یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ والکتابو، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الکتابو،